الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ صحیح بخاری کتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ باب کا عنوان ہے کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی، اس حالت میں کہ وہ گفتگو میں مشغول ہو تو وہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لے، پھر سائل کو جواب دے۔ تو جب گفتگو ہو رہی ہو تو چاہیے یہ کہ انتظار کیا جائے، جب عالم گفتگو کو مکمل کر لے یا پہلے کسی کے سوال کا جواب دے رہا ہے تو وہ جواب مکمل ہو جائے، اس کے بعد سوال کیا جائے۔ اور اگر کسی نے بیچ میں سوال کر دیا ہے تو اسے ناگواری تو ہوتی ہے، لیکن عالم کو چاہیے کہ وہ تحمل کرے، برداشت کرے، عفو درگزر سے کام لے اور اپنی بات کمپلیٹ کر کے پھر جو دوسرا سائل ہے اس کو جواب دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے تو اچانک ایک دیہاتی شخص آیا۔ بینما، لفظ بینا جس کا معنی درمیان آتا ہے، یہ ظرف مبہم ہے۔ جب بینا کے آخر میں الف بینا یا میم الہما بینما یہ لگتا ہے تو پھر یہ ظرف تو ہوتا ہے لیکن مفاجات کا معنی دیتا ہے، اچانک۔ انا کنت بینما انا کنت اقرأ قرئ الباب، میں پڑھ رہا تھا تو اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اور ایسی صورت میں یہ شروع کلام میں آتا ہے جب اس کے آخر میں الف یا میم الہما لگا دیا جائے، بینا یا بینما۔ تو معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے تو اچانک ایک دیہاتی شخص آیا۔ اس نے عرض کیا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سامعہ ما قال، جو اس نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، اور جو اس نے کہا ہے آپ نے اسے پسند نہیں کیا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ اور بعض نے کہا کہ بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں، اس لیے جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی تو آپ نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سائل کہاں ہیں تاکہ میں اس کو جواب دوں؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، جب امانت داری اٹھ جائے گی دنیا سے، تو
تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا کہ امانت داری کیسے اٹھے گی، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب عہدہ نااہل کو سپرد کیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی بات تو سن لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے والی بات مکمل کر لینے کے بعد اسے جواب دیا جائے۔ تو حاضرین کے دو گروہ ہو گئے اس حوالے سے۔ بعض نے کہا کہ آپ نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو، اس کے سوال کو ناپسند کیا ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ نے اس کی بات سنی نہیں ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے تو جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ پہلی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر جواب دیا جائے۔ تو بہرحال حاضرین کی اپنی اپنی رائے تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گفتگو سے فراغت پانے کے بعد پھر سائل کو طلب کیا، تو وہ حاضر خدمت ہوا۔ تو پھر آپ نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخفی رکھنا مقصود ہے، اور پیچھے حدیث جبریل کے اندر اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو آپ نے قیامت کی علامت بتائی، وہاں حدیث جبریل میں علامت اور بتائی تھی، اور یہاں اور علامت بتائی گئی ہے۔ تو مختلف علامتیں قرب قیامت کی احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ان علامتوں کا ماحصل یہ ہے کہ دین پر لوگ عمل نہیں کریں گے اور فتنہ فساد بڑھ جائے گا، اور جو نااہل اور نالائق لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، اور جن غریب سے اور ندار مفلس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی دولت آ جائے گی۔ تو یہاں آپ نے قیامت کی علامت یہ بتائی ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جب عرض کیا گیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی، تو فرمایا کہ جب عہدہ نااہل کو سپرد کیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ عام طور پر جب عہدہ بولا جاتا ہے تو ذہن حکومتی عہدے کی طرف سبقت کرتا ہے۔ حکومتی عہدے کے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو ایک حکومتی عہدہ وہ نچلے درجے کا ہے، اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک سٹی اور ایک شہر تک ہے، اور اس سے اوپر تحصیل لیول، ضلع لیول، ڈویژن لیول، پھر صوبہ، اور پھر اس کے بعد پورا ملک۔ تو اس طرح جو عہدے ہیں ان کے مراتب اور درجات ہیں۔ تو جب حکومتی عہدہ نالائق کو سپرد کیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ظاہر ہے کہ جب حکومتی عہدے نااہلوں کو دیے جائیں گے تو حکومت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، عدل و انصاف اٹھ جائے گا، اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے، فتنے فساد، قتل و غارت بڑھ جائے گی، چوری ڈکیتی عام ہوگی۔ تو بہت ساری خرابیاں اور فساد وہ برپا ہوگا۔ اور حکومتی عہدوں کے علاوہ جو بقیہ عہدے ہیں وہ بھی نااہلوں کو سپرد کیے جائیں تو اس صورت میں بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اور فساد پایا جاتا ہے۔
نااہل کو استاد بنا دیا جائے، ٹیچر بنا دیا جائے، کسی ادارے کا پرنسپل بنا دیا جائے، ہاں وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا ادارہ ہو یا مدرسہ اور جامعہ کا وہ ادارہ ہو، جب نااہل کو عہدہ دیا جائے گا تو لازماً فساد ہوگا۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو جو ممبر ہے، اسٹیج ہے، تو اس کے ورثاء علماء ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے علم پھیلایا، دعوت حق دی اور اس کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کیا، اور ان کے ذریعے سے معاشرے میں خیر پھیلی اور شر ختم ہوا۔ اب جو سچے نائبین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا کام اور دعوت دین کا کام اور غلبہ دین کی کوشش جاری و ساری رکھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بڑی بڑی محافل ہونے لگیں جن پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جانے لگا، علماء کو نظر انداز کر دیا گیا، صرف نعت خوانوں کو بلایا گیا جن کی سنت کے مطابق وضع بھی نہیں اور ان کے پاس دین کا علم بھی نہیں اور نماز روزہ دیگر احکام شرع پر عمل بھی نہیں۔ محض انہوں نے موسیقی کے اصول اور قواعد پر یا کسی بڑے کی نقل کرتے ہوئے وہ چند اشعار کو مخصوص انداز سے پڑھنا سیکھا، اس کی پریکٹس کی، اور وہ عوام کے محبوب اور پسندیدہ بن گئے۔ عوام نے ان کے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کیے اور بڑے بڑے پروگرام ہوئے، بڑے بڑے لنگر پکائے گئے، ڈیکوریشن پہ اچھا خاصا پیسہ صرف کیا گیا، اچھا خاصا وقت صرف کیا گیا، اور ایسے نعت خوانوں کو مدعو کیا گیا، اور یہ ایک پھر پورے معاشرے کے اندر ایک طرز عمل چل پڑا اور لوگ اس کو سراہنے لگے اور اس پر خوش ہونے لگے، تو دین سے ایک طرح کی کنارہ کشی اختیار کر لی گئی۔ تو نتیجہ پھر کیا نکلا؟ محفلیں ہو رہی ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، رات پوری گزر رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، صبح سو گئے ہیں سارے جا کے، نہ جماعت کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ۔ اب جنہوں نے پیسہ محفل پہ لگا دیا ہے اب وہ دین پہ تو پیسہ اپنا صرف نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے اپنی طرف سے۔ اب خالص علم دین کو پھیلانے کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے اور دعوت حق کے کام پر وہ اپنا پیسہ صرف نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ مدارس کی آبادی کم ہوئی، مدارس کی ضروریات میں تنگی پیدا ہوئی، اور مساجد اور مدارس دونوں کے لیے حالات وہ تنگ ہوئے۔ تو ائمہ جو مساجد کے ائمہ تھے ان کی تنخواہیں چھوٹی چھوٹی رکھی گئیں، مدرسین مدارس کے ان کی تنخواہیں چھوٹی چھوٹی رکھی گئیں، پھر ان کے اندر بھی نااہل کو جگہ دی جانے لگی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کسی مسجد کے اندر کوئی امام رکھنا ہے تو وہ کمیٹی کے لوگ جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی آواز اچھی ہے، کون اچھے انداز سے شعر پڑھتا ہے، تو جس کی آواز کو پسند آ جائے یا پھر جن سے ان کا کوئی ذاتی تعلق ہو یا کسی تعلق والے کا کوئی تعلق ہو تو اس کو وہ اپنا امام بنا لیتے ہیں، اور
انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ امام کس کو بنایا جاتا ہے، کس کو رکھا جاتا ہے، یہ ایک بڑا اہم عہدہ ہے، تو یہ ہمیں کس کو سپرد کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب بہت سارے مساجد کے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین نہیں سیکھا، چند صورتیں یاد کر لی ہیں اور تھوڑا سا اس معاشرے کی روش کو دیکھ لیا اور بس پر یا صرف حفظ کر لیا، تو کیلا حفظ کر لینے سے بھی وہ نماز کے مسائل اور دیگر جو امامت سے متعلقہ چیزیں ضروری ہیں تو ان سے آگاہی تو نہیں ہوتی، تو ان کو کام بس یہ ہے کہ نماز پڑھا لی، کوئی ختم وغیرہ ہیں وہ پڑھ لیے، کل خوانی ہے، اور اس طرح کے جو دیگر ہونے والے معاشرے کے اندر پروگرام ہیں، تقریبات ہیں، ان میں شرکت کر لی، وہ اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں امامت کو اور یہ ختم درود کو، تو بڑی تعداد اسی پہ چل رہی ہے، اور ان میں بہت سارے نااہل لوگ ہیں۔ اسی طرح جو مقرر حضرات ہیں، جیسا نعت خواں ہیں، بعض مقرر حضرات بھی، خطیب حضرات بھی اسی طرح کے وہی انداز اختیار کرتے ہیں نعت خوانوں والا، چٹ پٹی باتیں اور لطیفے اور اس طرح، تاکہ لوگ خوش ہوں، تو لوگ بڑی بڑی رقمیں انہیں مہیا کر کے ان کو بلواتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کوئی دین سیکھا نہیں ہے، اور وہ لوگ ان کے گرویدہ بن گئے۔ اس طرح وہ پورا نظام وہ نااہلوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، مدارس کے وسائل نہیں، اور اچھا قابل آدمی وہ ایک معقول تنخواہ پر کام کرے گا، تو اس لیے انہوں نے کم تنخواہ پر جو نااہل تھا اس کو اس کی جگہ پہ رکھا، نااہل مفتی بن گئے۔ اب جو بچہ جو فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کو صحیح درس نظامی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو اس کے نام کے ساتھ مفتی لگ جاتا ہے، باقی اس کو فتوے کی بالکل ابتدائی چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو تو کوئی نہیں، لوگ اس کو مفتی بولتے ہیں۔ اسی طرح پیروں کے جو عہدے ہیں، مفتی نااہل، پیر نااہل، اور خطیب نااہل، امام نااہل، اور جو دینی حوالے سے شعبہ جات ہیں ان کے اندر متعین کیے گئے رکھے گئے افراد نااہل ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ نااہلوں نے ان کو رکھا ہے، اس وجہ سے وہ دین کے نظام پر بھی بہت برا اثر پڑا، تو اب وہ دعوت حق اور دعوت دین کا جو کام تھا وہ انتہائی سست پڑ گیا، صحیح پیمانے پر لوگوں کی اصلاح نہیں کی گئی، انہیں صحیح علم نہیں پہنچایا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ خرابیاں بڑھتی چلی گئیں، اور ادھر دوسرے جو حکومتی عہدے ہیں وہ بھی نااہلوں کو سپرد کیے گئے، تو ادھر سے بھی فساد، ادھر دینی عہدے نااہلوں کو سپرد کیے، ادھر سے بھی خرابی، اور پھر ان دونوں طبقوں کے اندر بہت زیادہ دوری، کیونکہ جو ہمارے عام محافل کے انداز ہیں کہ ایک نعت خواں آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پہلے مقامی نعت خواں، پھر باہر کے نعت خواں، پہلے عام نعت خواں، پھر خاص نعت خواں، اور کوئی وقت کی ترتیب نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، اور کوئی اس میں جو مرضی کوئی پڑھ دے، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں، تو پھر جو اسکول کالج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں کو وہ ماحول پسند نہیں آیا، تو انہوں نے اس میں آنا چھوڑ دیا، اور جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ وہاں جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اور جو چیز بتائی جا رہی ہے، جو ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، تو جب گفتگو کرنے والا یا اسٹیج پر بولنے والا، ہاں وہ اسٹیج سیکرٹری ہے، ہاں وہ نعت خواں ہے، ہاں وہ کوئی قاری ہے، ہاں وہ کوئی مقرر ہے، تو اگر وہ صحیح بات نہیں بولے گا، لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط بات ڈالے گا، لوگ وہی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے اور اس کے مطابق آگے چلیں گے، اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب لوگ دور نکل گئے، شریعت نے جو معیار دیا ہے وہ معیار کیا ہے؟
کہ آپ نے عہدہ دینا ہے تو کس شخص کو دینا ہے؟ اول نمبر پر اس عہدے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا اس کو سنبھال سکتا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کا حق وہ ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اگر استاد رکھنا ہے تو جو اس نے پڑھانا ہے اس کو باقاعدہ اس کا صحیح علم ہو۔ اسی طرح امام ہے، خطیب ہیں، دیگر پیر حضرات ہیں، تو پیر کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر چکا ہو اور اوروں کا تزکیہ نفس کرنے کی اس کو صلاحیت اور قدرت ہو، وہ پیر ہے نا۔ لیکن یہاں ایسا کا پیر کہاں ملے گا آپ کو جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہو اور اوروں کا تزکیہ نفس کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا؟ آپ بتائیں پیر سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ کہ اس کو نذرانہ دے دیں، اس سے دعا کروا لیں اور اس سے تعویذ لے لیں، بس اس طرح کے معاملات وہ کے لیے پیر ہے۔ باقی نماز، روزہ، دیگر احکام شرع پر عمل اور تکبر، حسد، کینہ اور یہ باطنی امراض سے اپنے آپ کا چھٹکارا پانا اور اپنے قلب کی پاکیزگی، فکر آخرت وغیرہ، یہ چیزیں مقصود ہوتی ہیں پیر سے۔ اور اب پیر کو تو خود ضرورت ہے رہنمائی کی، اس کو تو خود حاجت ہے ہدایت کی، تو لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ اس کے اہل ہے نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، عمل ہے نہیں ہے، تو بس اندھا دھند جو ہے نا وہ بس جس کے بارے میں سنا وہ پیر ہے، بس اس کو پیر بنا لیا۔ بے نمازی بھی پیر ہیں، جاہل بھی پیر ہیں، تو یوں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوا کہ لوگوں نے اس نااہل لوگ آئے، انہوں نے پھر دین کو محض اپنی معاش کا اور پیسے کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے آپ کو پیر ملیں گے، ایسے نعت خواہ ملیں گے، ایسے خطیب اور مقرر ملیں گے آپ کو، جنہوں نے عوام سے بڑا پیسہ حاصل کر کے بہترین کوٹھی بنائی ہے اور بہترین ان کے پاس جو ہے نا وہ دیگر سہولیات ہیں، اچھی گاڑی ہے اور دیگر سہولیات جو ہیں ان کو حاصل ہیں۔ تو اس کے مقابلے کے اندر جو اہل لوگ ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں، صاحب علم ہیں، تو ان کے ساتھ وابستہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی تھوڑے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کا پھر کام بھی تھوڑا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو عہدہ دینا ہے تو اس عہدے سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں تو وہ بندہ اس کا اہل ہو، وہ کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کام کر سکتا ہو، اور پھر اس کے اندر خوف اور خشیت ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، تاکہ وہ امانت داری سے وقت دے اور امانت داری سے معاملات کو کرے۔ اگر اس کے ذمہ داری میں کوئی مال آتا ہے تو مال کی امانت، تو امانت داری اس کے اندر پائی جائے تاکہ وہ مال کو خرد برد نہ کرے۔ تو قرآن نے معیار تقویٰ ہی بتایا ہے، تقویٰ بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ تو ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تو جب سفر کرو تو سامان سفر بھی ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ تو اور بھی قرآن میں مقامات ہیں جہاں تقوی کا ذکر آیا ہے، تو اللہ کو تقوی والا محبوب ہے، اور تقوی والے کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اور تقوی والا اللہ کے ہاں زیادہ وہ قرب والا ہے۔ تو صاحب تقوی کو پیر بنایا جائے، صاحب تقوی کو امام بنایا جائے، صاحب تقوی کو منبر کا وارث بنایا جائے، اور یہ ہر عہدے کے حسب حال جس تقوی کی ضرورت ہے ویسا تقوی وہ ہو اس کے اندر۔ تو اب نااہلوں کو عہدہ سپرد کیے جانے سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے
اس کی مثال میں بہترین مثال دیا کرتا ہوں وہ ڈرائیونگ کے حوالے سے، کہ آپ کسی نااہل کو گاڑی کا ڈرائیور بنا دیں، آپ کار کا ڈرائیور بنا دیں، بس کا ڈرائیور بنا دیں، ٹرک کا ڈرائیور بنا دیں، آپ ٹرین کا اور جہاز کا آپ اس کو وہ کپتان بنا دیں، تو جب نااہل کو آپ ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھائیں گے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عہدہ نااہل کو سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، تو آپ نااہل کو ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھائیں تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ قیامت خیز منظر بہت جلد ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو جس طرح نااہل کو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے تو قیامت خیز منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح میں نے ایک محسوس مثال دی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کے ذریعے سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو عہدے ہیں، ہاں وہ دینی عہدے ہیں، ہاں وہ حکومتی عہدے ہیں، تو ان کے اندر بھی جب نااہلوں کو اور نالائقوں کو عہدہ سپرد کیا جاتا ہے تو وہ قیامت جیسا سما وہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ نالائقوں کو اور نااہلوں کو عہدہ جو ہے وہ سپرد کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو لوگ اس پر متعین ہیں، انہوں نے امام کو مقرر کرنا ہے، انہوں نے خطیب کو بلوانا ہے، انہوں نے مدرس رکھنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے اولین چیز دیکھیں کہ کیا اس بندے کے اندر تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ بغیر علم کے نہیں آتا، صحیح تقویٰ وہ علم کے ساتھ آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں زیادہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علم والے لوگ ہیں۔ تو جب صاحب تقویٰ کو دینی عہدے، صاحب تقویٰ کو حکومتی عہدے اور مختلف عہدے جب صاحب تقویٰ کو دیے جائیں گے تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور صحیح طریقے سے پورے کریں گے، امانت داری سے وہ اپنے ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ تو جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امن، سلامتی، معاشرے میں خوشحالی اور جرائم کا سد باب، جرائم کا خاتمہ اور شر کا خاتمہ اور خیر اور بھلائی وہ پروان چڑھے گی معاشرے کے اندر، اور معاشرہ خوب ترقی کرے گا، ہر اعتبار سے معاشرہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت کی طرف اس حدیث پاک میں رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ عہدہ ہمیشہ اہل کو سپرد کیا جائے، تعلق کی بنیاد پر عہدہ نہ دیا جائے، پیسے کی بنیاد پر عہدہ نہ دیا جائے، اور تعلق ہو، پیسہ ہو یا اپنے نفس کی پسند ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ عہدے، کسی کو عہدہ دینے کے لیے یہ چیزیں بیچ میں نہ آئیں، خالص دیانتداری کی بنیاد پر وہ عہدہ دیا جائے۔ تو عہدہ دینے والا بھی صاحب تقویٰ ہوگا تو وہ صاحب تقویٰ کو پسند کرے گا۔ تو جنس اپنی جنس کی طرف اعلان کرتی ہے نا، تو صاحب تقویٰ وہ صاحب تقویٰ کو پسند کرے گا، جو فاسق ہے وہ فاسق کو پسند کرے گا، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسا آدمی ہوتا ہے وہ ویسے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں تو وہ پیسے کی بنیاد پر یا دنیاوی عہدوں کی بنیاد پر وہ لوگوں کو وہ کمیٹی کا عہدہ نہ دیا جائے یا ممبر نہ بنایا جائے۔ جو نمازی ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں، جن میں کچھ دیانتداری ہے، بھلائی ہے، ان کو کمیٹی کے ممبر بنایا جائے۔ تو آج کل جو ہیں وہ کوئی چودھری اور کوئی نمبردار ہیں، کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، اور اس طرح کے عہدے ہیں ان کے پاس، تو وہ
کمیٹی کے صدر بن جاتے ہیں، پھر وہ مسجد میں تو آتے نہیں ہیں، کبھی کبھار چکر لگا لیا اور آ کر آرڈر اپنا جاری کر دیا، اور وہ مسجد کے جو کام ہیں وہ صحیح طور پر وہ نہیں ہو پاتے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اشد ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ نااہل کو جب عہدہ دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جس نے نااہل کو عہدہ دیا اس نے پوری قوم سے خیانت برتی ہے اور پوری قوم کو اسے نقصان پہنچایا ہے، جس کا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ یہاں تو لوگ محسوس ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ بھی اس پہ میری پکڑ ہوگی۔ آپ بے شک نمازی ہیں، آپ باقی جو آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے عہدہ کسی نااہل کو دے دیا ہے کسی سفارش کی بنیاد پر یا کسی تعلق کی بنیاد پر، یا آپ کے نفس کو وہ چیز وہ پسند تھا تو آپ نے اس بنا پہ دے دیا اور وہ واقعتاً نااہل نہیں تھا، تو اس پر بھی آخرت میں گرفت ہے، پکڑ ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، اور یہ جرم ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں ہدایت دے کہ اہل کو عہدہ ہم سپرد کریں اور نااہل کو ہرگز کسی عہدے پر فائد نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔